اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یہ دور دراز سے آئے ہیں میری بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے۔ یہ دور دراز سے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے بال بھی اٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سارے اپنے بندوں کی بخشش کر دی ہے۔ وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ کیا سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ جو سرکش قومیں تھیں اگر وہ نہیں رہیں، اتنے بڑے بڑے قدوں والے جو پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ فجر کا ترجمہ اور تفسیر آج کے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات مجھے بیان کرنے کے بعد اور آپ احباب کو سماعت کرنے کے بعد ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے، ذات العماد، ستونوں جیسے لمبے قد والے۔ ارم ذات العماد، ستونوں جیسے لمبے قد والے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشی، جنہوں نے چٹانوں کو تراش کے، یعنی پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بنائے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت دہشت گردی کی، بہت فساد برپا کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ، پس جب انسان کو اس کا رب عزت دیتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اور نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو انسان کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے عزت دی۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب اس کا رب اس کو مصیبت سے آزمائے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ بات نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، بے شک جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا، لیکن اب اس کا یاد کرنا اس کو کیا فائدہ دے گا۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، وانیٰ لہ الذکریٰ،
اور اب کہاں یاد کرنے کا وقت ہے، اب اس دنیاوی زندگی کی خواہش کرنا، اس کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے آج کے دن کے لیے بھیجی ہوتی۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، سو اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا، جیسا رب عذاب دے گا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پہلے گروہ اور ہے، اب دوسرا گروہ اور ہے۔ پہلا وہ گروہ ہے جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرنے والے ہیں، تو ان کا ذکر اب ایمان والوں کا ذکر ہے۔ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کا جو وقت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اقبال کا شعر بھی ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، یعنی صبح کے وقت جو اٹھتے ہیں وہی رب کی بارگاہ سے کچھ مقام حاصل کرتے ہیں، جو صبح سوئے رہتے ہیں پھر رب کی بارگاہ سے انہیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے بے شمار مقام پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حضور کے صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ سرکار نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذوق بلند ہوتا تھا تو میں اور بلند آواز سے تلاوت کرتا تھا، لیکن جو میں بلند آواز سے تلاوت کرتا تھا یا رسول اللہ میں دیکھتا تھا کہ جو میرا گھوڑا ہے وہ بدکنا شروع کر دیتا تھا، تو میں پھر تلاوت آہستہ آواز سے کرتا تھا، جو ہی آہستہ آواز سے کرتا تھا گھوڑے کو سکون آ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ قرآن سے تو سکون ملتا ہے لیکن گھوڑا بدکتا کیوں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں آرام کر رہا تھا، مجھے اس کا ڈر تھا کہ کہیں وہ گھوڑا رسی توڑوا کے اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تو ذوق شوق اور محبت میں ڈوب کے تلاوت کرتا تھا نا تو تیری تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان سے دنیا کی طرف آتے تھے۔ تجھے تو نظر نہیں آتے لیکن تیرے بندے ہوئے گھوڑے کو نظر آتے تھے، اور اگر سرکار نے ارشاد فرمایا تو اسی انداز میں تلاوت کرتا رہتا تو اللہ کے فرشتے زمین پہ آ جاتے، تو بھی دیکھ لیتا، میرے دیگر صحابہ بھی دیکھ لیتے۔ تو فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اب فجر کی بڑی خصوصیات ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم اور سنن نسائی کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے جو انسان کے اوپر محافظ فرشتے ہیں نا اور جو اس کے اعمال نامے لکھتے ہیں وہ دو گروہوں میں آتے ہیں۔ ایک گروہ عصر کے وقت آتا ہے اور فجر کے وقت چلا جاتا ہے، دوسرا گروہ فجر کو آتا ہے اور عصر کو چلا جاتا ہے۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جب فجر والا گروہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کس کیفیت میں ہے، لیکن پوچھ کس لیے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ حضور پھر اپنی امتیوں کے لیے درس بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ جو فجر کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے ان بندوں پر جو اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں تیرے بندوں کو کہ وہ تیرے حضور کھڑے تھے، قیام میں، سجود میں، رکوع میں، نماز پڑھ رہے تھے، تیری بندگی کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ جب آئے تھے تو تیرے حضور کھڑا چھوڑ کے آئے تھے، اور جب تیرے اس بندے کے پاس ہم گئے تھے تو وہ عصر کا وقت تھا اور اس وقت وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ گئے تھے تب بھی نماز میں پایا، جب تیرے بندے کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز میں ہی ہم نے پایا۔ اسی وجہ سے فجر اور عصر کی نماز کی تاکید زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے۔ تو والفجر، قسم ہے فجر کی۔
اس سے ایک مراد یہ ہے کہ مطلق ہر فجر کی قسم ہے، اور پھر بعد صحابہ نے، بعد مفسرین نے اس کو معین دن قرار دیا کہ خاص دن کی فجر ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ماہ ذی الحج، جس مہینے کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں، اس کی جو پہلی صبح ہوتی ہے، بعد مفسرین نے اس سے اس صبح کو مراد لیا ہے، اور بعد مفسرین نے والفجر سے مراد ماہ محرم کی جو پہلی صبح ہوتی ہے، جس سے ہمارا عالم اسلام کا، مسلمانوں کا نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس سے اس کی فجر مراد ہے، اس کی صبح مراد ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے کے ہیں، یعنی رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے کی افضلیت ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں، یعنی یہ فضیلت ہے ماہ محرم الحرام کی۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے اندر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ رات کی تاریکی میں جو ادا کی گئی نماز ہے وہ سب سے افضل ہے، یعنی نماز تہجد، اس کی بڑی فضیلت ہے فرض نماز کے بعد۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس سے کون سی فجر مراد ہے؟ ذی الحج کی جو پہلی فجر ہے وہ بھی مراد ہے، اور پھر اس کے بعد محرم کی جو پہلی فجر ہے اس سے وہ بھی مراد ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی پہلی قسم ہے فجر کی، اور دوسری قسم ہے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اب یہ جو 10 راتیں ہیں، ان سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے جو محرم کے پہلے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں۔ ہر اپنی دلیل کے طور پہ حدیث جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ میں سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو میں کس مہینے کے روزے رکھوں؟ یعنی رمضان کے بعد اگر کسی کے روزے رکھنا چاہوں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ اس مہینے میں دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ تو ولیال عشر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ 10 دنوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ محرم کی 10 راتیں بھی اس سے مراد ہے، اور ذی الحج کی 10 راتیں جو ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کا جو لشکر تھا اس کو غرق کر دیا تھا، ہم اس دن کے شکرانے میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف، سنن ابو داؤد شریف اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت ہے وہ ہمارے ساتھ قربت کی زیادہ ہے، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم بھی 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن شعب الایمان کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 10 کا بھی رکھو اور 9 کا بھی ساتھ رکھو، یا 10 کا بھی روزہ رکھو اور 11 کا بھی ساتھ روزہ رکھو، تاکہ یہود جو ہیں ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو احباب جی وقار، دوسرا ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ذی الحج کے بھی 10 راتیں مراد لی ہیں اور محرم کی بھی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ اب جفت کیا ہے، طاق کیا ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے پتہ نہیں کتنے اقوال اس میں نقل کیے ہیں کہ جفت سے کیا مراد ہے اور طاق سے کیا مراد ہے، لیکن جو سب سے آسان قول ہے وہ یہ ہے کہ والشفع، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ جفت کیا ہے، طاق کیا ہے؟ تو قرآن سے اگر ہم دلیل پکڑیں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، یعنی انسانوں کو۔ والشفع، جفت سے مراد انسان ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے،
اور والوتر، اور طاق سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ جفت سے مراد ساری مخلوق ہے، اور والوتر طاق سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اور اللہ طاق کو پسند کرتا ہے، یعنی عددوں میں سے جو طاق عدد ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور بعد نے اس سے مراد لیا ہے کہ والشفع جفت والوطر، اور طاق کی جو متعدد تفسیریں ہیں، بعد نے طاق سے مراد یوم عرفہ لیا ہے، عرفہ کا دن، اور بعد نے جفت سے مراد یوم نحر لیا ہے، یعنی یوم نحر جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور عرفہ کا جو دن وہ یوم نحر سے ایک دن پہلے ہے، وہ دن بعد مفسرین نے اس سے لیا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کمال کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوم عرفہ آتا ہے نا، عرفات کا دن، چونکہ سارے حجاج میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بدن کے اوپر 2 چادریں ہیں، انسلی چادریں، سر ننگا ہے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، اور پاؤں میں جوتا بھی ہے، لیکن جوتا کیسا ہے؟ بند جوتا نہیں ہے، کھلا جوتا ہے، تو گرد و غبار بھی ہوتا ہے، بال غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمائے، جب عرفہ کا دن آتا ہے نا، یوم عرفہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی وجہ سے، جو حاجی ہوتے ہیں میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یہ دور دراز سے آئے ہیں میری بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے، میری بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، یہ دور دراز سے مختلف علاقوں سے اکٹھے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے بال بھی اٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو، میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سارے اپنے بندوں کی بخشش کر دی ہے میدان عرفات کے دن۔ اور محبوب خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن دوزخ سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے، یعنی سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے وہ عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو والشفع والوتر، وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، والوتر اس سے مراد عرفات کا دن ہے، والشفع اور جفت سے مراد یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی یوم نحر اور یوم عرفہ 2 دن ہیں، چونکہ شفع سے مراد یوم نحر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ فرمایا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد دوسرا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائی گئیں قربانی کے دن، جن کو آپ نے ذبح کرنا تھا، اور ان میں سے ہر ایک بڑھ کر آپ کے قریب آ رہی تھی، یعنی حضور ذبح کرنا چاہتے تھے تو ہر اونٹنی جو ہے وہ حضور کے قریب ہو رہی تھی کہ حضور پہلے مجھے ذبح کریں۔ وہ اونٹنیاں بھی جانتی تھیں کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھوں قربان ہونے کا جو مزہ ہے وہ الگ ہی ہے، تو ہر قربانی آگے بڑھ کے حضور کے قریب ہوتی تھی کہ حضور ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر لیں۔ اور قربانی کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ الشفع، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، جفت سے مراد آدم اور حوا علیہ السلام ہیں، یعنی وہ بھی جفت ہیں، 2 ہیں، اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو والشفع والوتر، اور جفت کی قسم، والوتر اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل جائے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحب عقل آدمی کے لیے بہت بڑی قسم ہے، بے شک اس میں صاحب عقل آدمی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس میں صاحب عقل کے لیے، جو عقل مند ہے، اس کے اندر بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ان 4 قسموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائیں کیونکہ اہل عرب ان عظیم چیزوں کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ آپ نے نہ دیکھا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تمہارے رب نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ جو عاد ارم ہے، ارم ذات العماد،
بعاد قوم عاد کے ساتھ تمہارے رب نے کیا ارم ذات العماد، کون سے عاد؟ جو ارم خاندان والے تھے اور ستونوں والے تھے۔ اور بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ لیا ہے کہ وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کا جو قد تھا نا وہ 60 ذراع تھا، 60 ذراع، اور ایک جو ذراع ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی 60 ذراع ہو تو آدم علیہ السلام کا قد کتنا بنتا ہے؟ 90 فٹ قد بنتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ جوں جوں آدم کی اولاد آگے بڑھتی چلی گئی، اولاد آدم کے جو قد ہیں وہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے۔ قوم عاد کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے قد تھے، 60 70 فٹ کے قریب ان کے قد تھے، اور یہ عمارتیں بناتے تھے ستونوں والی، بڑے بڑے لمبے لمبے ستون بناتے تھے، ان کے اوپر پھر عمارتیں کھڑی کرتے تھے، فخریہ انداز میں بڑے بڑے ستون بناتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے اپنے قد اتنے بڑے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ستونوں جتنے ان کے قد ہیں، اتنے بڑے بڑے قد تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے، ستونوں جیسے ان کے لمبے قد تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، یعنی ان جیسے طاقتور، ان جیسے قوی اور بڑے بڑے جسامت والے لوگ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں پیدا نہیں کیے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانیں تراشی ہیں، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے قوم سمود نے وہاں پہ اپنے مکان بنائے، اپنے محل تعمیر کیے۔ آج کوئی پہاڑوں کو تراش سکتا ہے؟ کوئی پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بنا سکتا ہے؟ لیکن قوم سمود نے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر مکان بنائے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون تھا، ان کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سورہ الحاقہ کے اندر اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے، وہاں پہ بھی عاد اور سمود کا ذکر ہے، یہاں سمود کا ذکر پہلے، عاد کا ذکر بعد میں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ سمود اور عاد نے اس کھڑکڑانے والی کو جھٹلایا، بالقاریہ، اس قاریہ کو جھٹلایا، یعنی مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، رہے سمود تو ان کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ طاغیہ کہتے ہیں سرکش، ایک ایسی آواز جو کانوں کا پردہ پھاڑنے والی تھی، ایک چنگھاڑ کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد تو ان کی گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تیز باد سرسر کے ذریعے، ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور خدا کا قرآن ہے، فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی نا عاد کو جس کے ذریعے ہلاک کیا گیا، وہ ایسی ہوا تھی کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس عذاب کے اندر وہ قوم عاد مبتلا رہے، یعنی وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے، وہ ہوا ان کو گھروں سے پٹخ پٹخ کے باہر نکالتی تھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے وہ جو ٹھنڈی ہوا تھی وہ ان کے منہ کے ذریعے داخل ہوتی تھی، اور جسم کے اندر ساری جو ان کا گوشت پوشت ہوتا تھا وہ انسان کی دبر کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا، شرمگاہ کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ یہ تھوڑی سی سردی کی شدت ہے، ہم سے یہ نہیں برداشت ہوتی، اور اس سردی کی شدت میں ٹھنڈی ہوا بھی چلنا شروع ہو جائے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ سخرها علیہم 7 لیال، 7 راتیں تھیں، و8 ایام، اور 8 دن تھے، حسوما فتر القوم فیہا سرعا، اور تو ان کو دیکھتا 8 دن اور 7 راتوں کے بعد اگر تو ان کو دیکھتا قوم عاد کو، فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ویسے زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا قوم عاد اور سمود میں سے کوئی باقی فرد تمہیں نظر آتا ہے؟ اس قوم کا کوئی فرد تمہیں نظر آتا ہے؟ فہل تری لہم من باقیہ، یہ کیا سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ جو سرکش قومیں تھیں اگر وہ نہیں رہیں، اتنے بڑے بڑے قدوں والے جو پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد،
اور سمود کے لوگ تھے، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر مکان بناتے تھے؟ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ ذی الاوتاد، اوتاد جو ہے یہ وتد ان کی جمع ہے، اس سے لوہے کی جو میخ ہوتی ہے، کیل ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہے، اور اس سے لوہے کے کھونٹے جو ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ یعنی فرعون کے لشکر ہوتے تھے تو وہ جب لشکروں کو لے کے نکلتا تھا تو راستے میں پڑاؤ ڈالتا تھا، خیمے نصب کرتا تھا۔ جب خیمے نصب کرتا تھا تو اس کے لیے لوہے کے کھونٹے پہلے نصب کیے جاتے تھے، جو دیکھتا تھا اس کے لاؤ لشکر اونٹ اس کھونٹوں کو اٹھاتے تھے، پھر جا کر وہاں کھونٹے نصب کیے جاتے تھے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے، اور ایک یہ بھی اس سے مراد ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا، جو اس کی نافرمانی کرتا تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیتا تھا اور ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر لوہے کے کیل اور میخیں گاڑ دیتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرمایا کہ تم نے فرعون کا نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کا کیا حشر کیا ہے؟ الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے شہروں میں فساد برپا کیا۔ جو سرکش ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرتا ہے۔ جب ظلم اور تشدد کرتا ہے تو خدا کی حکم عدولی کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور خود ارشاد فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے، آپ کا رب ان کی گھات میں ہے۔ یعنی اللہ نے مہلت دی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم ظلم و تشدد کرتے ہیں، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ آج میری من مانی ہے، بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے نامور، لیکن وقت گزرتا ہے، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ پائی پائی کے وہ محتاج ہوتے ہیں، طاقت بھی جاتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، کنگال ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے وہ پھر لوگوں کے پرسان حال ہوتے ہیں، لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پناہ دے دے، کوئی شب و روز گزارنے کے لیے ان کو پناہ مل جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بڑی خاص آیت۔ اکثر جس وہم میں ہم مبتلا ہیں، فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس جو انسان ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور کس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، اس کا رب اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اس کا رب اسے نعمتیں دیتا ہے اور عزت دیتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میں رب کی نگاہوں میں عزت والا ہوں، میرا بڑا مقام ہے رب کی نگاہوں میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جس کا رب اس کو آزماتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں وہی عزتوں کے لائق ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ کسی سے پوچھے نا بھئی کیا حالات ہیں آج کل، کہتے ہیں رب کا دیا ہوا بڑا ہے، رشوت لے کے حرام کا پیسہ کما کے بہت بڑی کوٹھی بنائیں گے اور اوپر لکھیں گے ھذا من فضل ربی، بھئی یہ رب کا فضل ہے، مار دھار کر کے تم نے کوٹھی تو بنا دی، یہ رب کا فضل ہے۔ اگر مال رب کا فضل ہے تو قارون پر تو رب کا بہت بڑا فضل تھا، لیکن کوئی اچھے الفاظ میں قارون کو یاد کرتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر اللہ نے تنگ دستی دی ہے، پیسے کی قلت ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے مال دیا تو یہ دیکھیں کہ آپ کا مال کس راستے پہ خرچ ہو رہا ہے، اس مال کی وجہ سے کہیں آپ رب کے حضور جھکنے سے تاخیر تو نہیں کر رہے، کہیں رب کی بندگی ادا کرنے میں آپ تاخیر کا شکار تو نہیں ہیں، کہ سارا اپنا وقت پیسے کے پیچھے تو نہیں برباد کر رہے۔ اگر وہاں برباد کر رہے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں، اور اگر مال کی قلت ہے، پیسہ تھوڑا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، تو سمجھیں آپ راہ راست پہ۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق میں نے پڑھا کہ بادشاہ وقت نے، وقت کا جو خلیفہ تھا، اس نے قید کر دیا۔ جب قید کیا نا تو روایات کے اندر آتا ہے اتنا ظلم اور تشدد کیا نا امام احمد بن حنبل کے اوپر، اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا ظلم اور تشدد اگر ہاتھی کے اوپر ہوتا نا تو ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا، اس تشدد کو برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک دن بھی اس تشدد کی وجہ سے روئے نہیں ہیں، آنکھ میں آنسو آیا نہیں ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ اس مار کو برداشت کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر رب کا بڑا فضل ہے، مال و دولت ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی میں سوکھا ہوں، بڑا سوکھا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مال و دولت کی آزمائش ہے
وہ غربت سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے اندر زیادہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، عیاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور رب کی حکم و دولیاں زیادہ کرتے ہیں ناز و نعمتوں کے اندر جو پلنے والا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ایک مرتبہ بھی آنکھ سے آنسو ٹپکا نہیں ہے۔ خلیفہ کا وصال ہو گیا، دوسرا خلیفہ آیا، بادشاہ آیا، اس نے امام احمد بن حنبل کو آزاد کیا، بہت بڑا پروٹوکول دیا، اور پھر بادشاہ وقت خود حاضر ہوتا ہے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں، اور حاضر ہو کر کیا کرتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو تحفے پیش کرتا ہے، نذرانے پیش کرتا ہے، درہم و دینار پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ امام احمد بن حنبل جب وہ ہدیہ لیتے ہیں نا، ہاتھوں میں ہدیہ پکڑتے ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور اتنا ظلم اور تشدد ہوا آپ کی آنکھ میں، ہم نے آنسو کا قطرہ نہیں دیکھا۔ آج عزتوں کا مقام ہے، بادشاہ وقت آپ کو تحفے اور تحائف پیش کر رہا ہے، اور آج آپ رو رہے ہیں۔ حضور سمجھ نہیں آئی۔ کہا وہ جو آزمائش تھی نا قید و بند کی، وہ آسان تھی، اس میں بھٹکنے کے چانس کم تھے، اللہ نے صبر اور استقامت عطا کیا ہے۔ لیکن یہ جو مال و دولت کی آزمائش ہے، اس میں بھٹکنے کے چانس زیادہ ہیں۔ یہ جو آزمائش ہے یہ بڑی سخت ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہیں یہ جو نعمتوں کی آزمائش ہے، یہ جو مال و دولت اور آسائش کی آزمائش ہے، کہیں امام احمد بن حنبل راہ راست سے بھٹک نہ جائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، اور جس کا اللہ رزق تنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے ہاں بھی یتیم کو عزت نہیں دی جاتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر دل تمہارا پتھر ہے، سخت ہے، اس کو نرم کرنا چاہتے ہو، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرمائے گا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے۔ ایک تو یہ خود کھلانا، وہ تو دور کی بات ہے، لوگوں کو بھی نہیں کہتے بھائی یتیم کو کھلایا کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا بہترین مصرف یہ بھی ہے کہ جو یتیم ہیں ان کو کھلائیں، جو نادار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ اس آزمائش میں، مال کی آزمائش میں کامیابی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اس کی مثال ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ کیسے کہ بھائیوں میں تو مال تقسیم ہوتا ہے، لیکن اکثر جو بہنوں کا حق ہے وہ بھائی کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہے، بیٹی تو نے کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والد کا حق ہے کہ مرتے ہوئے وہ وصیت کرے، تم میرے بیٹے ہو، وہ میری بیٹی ہے، تمہارا 2 حصے بنتے ہیں، ایک حصہ میری بیٹی کا بنتا ہے، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری بیٹی کو اس کا حق دینا وراثت میں۔ اگر وہ نہیں وصیت کر کے جاتا، قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا۔ خدا کا قرآن ہے، خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو بھائی ہے اس کے 2 حصے ہیں اور جو بہن ہے اس کا 1 حصہ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دیتے تو آپ سمجھیں کہ وہ قرآن کی نافرمانی کر رہے ہیں، نص قطعی کا آپ انکار کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا، یہ جو کام کرنے والا ہوتا تھا، ساری وراثت اسے مل جاتی تھی، باقی بہن بھائی محروم ہو جاتے تھے۔ تو قرآن نے اس وراثت کی تقسیم کو بھی غلط قرار دیا ہے۔ بھائی جتنے بھی ہیں سب میں مال برابر تقسیم ہوگا، چاہے کوئی کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والا نہیں ہے۔ آج کا کافر، آج کا مشرک اگر اعتراض کرتا ہے نا وراثت پہ، کہتا ہے کہ مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، یہ اعتراض کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس دور میں اسلام نے بیٹی کو حصہ دیا ہے، جس دور میں بیٹی کا وجود بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں اسلام نے بیٹی کو وراثت میں اس کا حصے دار قرار دیا۔ اور پھر احباب جی وقار، بیٹی کا 1 حصہ ہے، اعتراض تو یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہی بیٹی اس کی شادی ہو کے جب جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی وراثت کا بھی حصے دار بنتی ہے۔ اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی طرف سے ماں کے طور پہ بھی وراثت میں حصے دار بنتی ہے۔ بھائی ہے، بیٹا ہے تو اس کو تو صرف باپ کی وراثت ملے گی نا، لیکن جو بیٹی ہے اس کو باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اور ماں ہے تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت میں بھی اس کا حصہ ملے گا، 3 طرف سے اس کو حصے ملیں گے۔ تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، حُبًّا جَمًّا، ہر لمحے مال کی سوچیں۔ مال کے لیے قبول ہے ڈنکی لگانا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں،
کلا اذا دکت الارض دکن دکا، بے شک جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، زمین ہموار کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے جو ہیں وہ صف بصف کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن دوزخ کو لایا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ دوزخ کو کیسے لایا جائے گا؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو ایسے لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، ایسے لایا جائے گا کہ 70,000 لگامیں دوزخ کو ڈالی جائیں گی، 70,000 لگامیں۔ آج اونٹ کو چوپائے کو ایک لگام ڈالی جاتی ہے، جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور فرمایا کہ ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے۔ یہاں جو تعداد کی کثرت ہے اس سے مراد یعنی بہت بڑی مقدار ہے، منو ان وہی فگر مراد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس دن اس جہنم کا منظر یہ ہوگا کہ وہ چاہتی ہوگی کہ جو بھی میدان معاشر میں سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ جہنم محبوب خدا کو دیکھے گی نا، عرض کرے گی کہ آپ مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ آپ کو میں دیکھتی ہوں تو میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہوں، میرے رب نے آپ کا جسم میرے اوپر حرام کر دیا کہ میں آپ کے جسم کو جلا سکوں۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، اور کوئی جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے، میں بچ جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک ہستی ہوگی کہ جس کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا، اور وہ ہستی محبوب خدا کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان پہ کیا ہوگا؟ ربی حب لی امتی امتی امتی۔ حضور کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوگا، باری تعالیٰ میری امت میری امت میری امت۔ ہر نفس کو اپنی پڑی ہوئی، آدم علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، نوح علیہ السلام کو اپنی پڑی ہوگی، لمبی حدیث مبارک ہے۔ سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، رب سے کلام کرنے والے تھے، اے ابراہیم آپ رب کے خلیل ہیں، رب نے آپ کو خلت سے نوازا، آپ دعا رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ لیکن سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت جلال میں ہے، آج مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ سارے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کوئی رب کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا، صرف اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، اور رب خود فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب سر سجدے سے اٹھا لے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا اپنی بارگاہ سے تجھے عطا کروں گا، جس کی شفاعت کرے گا اے حبیب میں اس کو بخش دوں گا، اے حبیب میں اس کو بخش دوں گا۔ ایک شخصیت ہے جن کو قیامت کے دن بھی ہماری فکر ہے، بلکہ میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ محبوب خدا کو جب کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، قبر انور کے اندر رکھا گیا نا جی، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے مبارک ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس میں فرماتے ہیں میں نے کہا کہیں ہم کوئی جرم تو نہیں کر رہے، کیونکہ حضور حیات تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو یہی آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی۔ نبی آئے تو ہماری فکر، اس دنیا سے گئے تو ہماری فکر، قیامت کے دن ہماری فکر، ہم نے اس نبی سے کتنی وفا کی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارا رواج ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سنت کو چھوڑیں، اپنا رواج ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نبی نے ہماری خاطر کیا کیا؟ فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، اس دن دوزخ کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں نے اس دن کے لیے کیا کیا ہے، لیکن وانیٰ لہ الذکریٰ، اب کہاں یاد کرنے کا وقت ہے، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے آج کے دن کے لیے کچھ کیا ہوتا، قدمت لحیاتی، اپنی اس زندگی میں جو تمہیدن تھی، اصل زندگی وہ ہے، میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سو اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، وَلَا يُوشِكُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ کو کون ندا کرے گا؟ کون کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ندا فرشتے کریں گے، کہیں گے تو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اب لوٹا اللہ کی طرف اس حال میں
کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی۔ بعد صوفیاء نے یہ کہا کہ یہ ندا خود اللہ عز و جل فرمائے گا۔ بڑی کمال کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے۔ یا رسول اللہ کتنا خوبصورت خطاب ہے، جس سے یہ خطاب ہوگا وہ تو کامیاب ہے۔ جب جناب صدیق اکبر نے یہ فرمایا نا کہ کتنا خوبصورت خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ان قریب یہ خطاب تم سے بھی کیا جائے گا، یعنی جب موت کا وقت آئے گا یہ خطاب تم سے بھی کیا جائے گا۔